تو داغ دہلوی بہت بڑے شاعر ہیں اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے اور میں پھر سے آپ سب کا استقبال کرتی ہوں کہ آپ یہاں پر آئے. اب میں زیادہ کچھ نہ بولتے ہوئے جو ہمارے ایک ایمیننٹ اسپیکر ہیں جن کو آج ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے داغ پہ، وہ اپنا مقالہ پڑھیں اور کچھ ہمیں اور باتیں بتائیں ان کے بارے میں، ان کو میں دعوت دینا چاہتی ہوں اسٹیج پہ. عمیر منظر صاحب یہاں موجود ہیں جو داغ کے اوپر ہمیں ہم سے کچھ گفتگو کریں گے. عمیر صاحب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور ان کی کئی کتابیں شائع ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں. عمیر بھائی آپ کا استقبال ہے، پلیز آپ لوگ تالیاں بجا کر ان کا استقبال کریں اور پروگرام کو باقاعدہ طریقے سے ہم شروع کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. داغ دہلوی فاؤنڈیشن اور مخاطب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ شعری نشست کے ساتھ ساتھ مشاعرے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شاعر کو بھی یاد کر رہے ہیں جس کا بھی شعر پڑھا گیا، کہ جس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں اردو کی جو دھوم تھی اس نے شاگردوں کا استادی اور شاگردی کی جو ہمارے ہاں روایت رہی ہے اس روایت کو ایسا مستحکم اور بامانی بنایا تھا کہ اس کی وجہ سے ہر طرف زبان و بیان پر گرفت رکھنے والے شعراء، ان کی اصلاح اور پھر اس حوالے سے اردو شاعری کی، اردو شاعروں کی جو شہرت ہوئی اس کی تابانی سے آج بھی اردو شعر و ادب روشن و منور ہے. داغ کے سلسلے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن کچھ چیزیں سوچنے کی ہیں. داغ دہلوی وہ شاعر ہیں جن کی تربیت قلعہ معلیٰ میں ہوئی. ذوق ان کے استاد تھے. ذوق کے بعد ان کی تربیت کا ایک منفرد انداز جو غالب نے نکالا یا غالب نے جو اختیار کیا ان کی تربیت کے لیے، کہ غالب نے اپنی غزلوں پر، اپنی زمینوں پر ان سے شعر کہلوائے. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں استاد ذوق سے جو کچھ کمیاں رہ گئی تھیں، غالب نے غیر محسوس طریقے سے ان ساری چیز کو یا ان کمیوں کو پورا کر دیا. غالب کی جو بہت مشہور غزل ہے کہ نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اب اس پر داغ کے چند اشعار سنیں کہ اے فلک سامان محشر ہی سہی، اے فلک سامان محشر ہی سہی، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے، یا تیرے جلووں کا تو کیا کہنا مگر دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. یا اسی طرح سے ایک اس غزل کا جو بہت مشہور شعر ہے کہ گو تیری نظروں سے کل ہی گر پڑیں، آج تو کوئی ٹھکانا چاہیے. یا بہت مشہور شعر ہے غالب کا کہ ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج، میں اندلیب گلشن ناآفریدہ ہوں. یہ زمین دراصل سودا کی تھی لیکن غالب کی اس بے مثال شعر نے اس زمین کو اپنا بنا لیا. اور جب انہوں نے داغ سے کہا کہ اس زمین میں تم بھی شعر کہو تو داغ نے کہا کہ اے آرزوئے تازہ نہ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ، اے آرزوئے تازہ نہ کر مجھ سے چھیڑ چھاڑ، میں پائے شوق دستے تمنا بریدہ ہوں. یعنی داغ کا یہ وہی رنگ ہے جس کے لیے ہم عام طور سے داغ کو نہیں جانتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ داغ کے ہاں تقریباً ہر طرح کے شعر موجود ہیں اور ان کی تخلیقی ہنرمندی، ان کی زبان و بیان پر گرفت. اور بعد میں جب انہوں نے رامپور میں جس طرح سے ان کا جلوہ تھا، اساتذہ کے درمیان ان کی غزلیں پڑھ سننے کے بعد اساتذہ اپنی غزلیں پھاڑ دیا کرتے تھے. تو آخر یہ ساری وجہیں کیا ہے، کون سی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ زبان پر، بیان پر، محاوروں پر، جملوں نشست و برخاست پر جس طرح سے داغ نے خیال کیا. ہماری شاعری میں انشاء کے علاوہ غالب اور غالب کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ داغ یہ وہ لوگ تھے جن کی زبان پر، اصلاح زبان پر اور املا یا اس طرح کی چیزوں پر بہت گہری نگاہ تھی. اور جگہ جگہ ان کے خطوط میں، غالب کے خطوط سے تو رشید حسن خان نے باقاعدہ املائے غالب ایک کتاب ہی مرتب کر دی ہے، لیکن امیر حسن ماہر ہروی اور دوسرے لوگوں نے داغ کے خطوط سے جن چیزوں کو سامنے لے کر کے آئے ہیں
دراصل جو دھوم تھی اور آج کہیں نہ کہیں شاعری کے باب میں جو کمزوری دکھائی دے رہی ہے، دراصل استاد نے داغ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا یا جس سلسلے کو مستحکم کیا تھا استادی کا اور شاگردی کا، وہ رشتہ فی زمانہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتا پڑتا ہے، اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے کو موبائل پہ اپنی غزلیں سنا کر کے گواہ بنا کر کے آگے پڑھنا چاہتے ہیں اور بہت جلد ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو زبان کی یہ لطافت یا ان کے اشعار میں وہ خوبی یا وہ شوخی یا وہ روانی یا وہ کیفیت سے اشعار خالی ہوتے جاتے ہیں جو ہماری کلاسیکی شاعری کے دور بہار کا حصہ تھے۔ یہاں پہ میں ظاہر ہے کہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے، ایک تو یہ کہ داغ نے یہ کیا تھا کہ اپنے شاگردوں کو کچھ شعر لکھ کے دیے تھے کہ وہ دیکھیں کہ شعر ہدایت جاری کی تھی اور شعر کی شکل میں کہ شعر گوئی میں رہیں مد نظر یہ باتیں کہ بغیر ان کے فصاحت نہیں ہوتی پیدا، چست بندش ہو نہ ہو سست یہی خوبی ہے، وہ فصاحت سے گرا شعر میں جو حرف دبا، یا یہ کہ گرچہ تاکید بری ہے مگر اچھی ہے، گرچہ تاکید بری ہے مگر اچھی ہے، کہیں ہو جو بندش میں مناسب تو نہیں عیب ذرا، اور استعارہ جو مزے کا ہو مزے کی تشبیہ اس میں ایک لطف ہے، اس کہنے کا پھر کیا کہنا، یا پھر آخر میں جو کہا تھا کہ مستند اہل زباں خاص ہیں دلی والے، اس میں غیروں کا تصرف نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں پہ کب شاگردی کا سلسلہ کب شروع کیا اور کیسے کیا ہوا یہ سب تو، لیکن ان کے ہاں حیدرآباد میں باقاعدہ ایک رجسٹر تھا، اس رجسٹر میں سارے لوگوں کے نام لکھے جاتے تھے، جس کا خط آتا تھا اس کی اصلاح کرتے تھے، اور اصلاح کرنے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ کبھی پورا شعر بدل دیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی کوئی مصرع، کبھی کوئی لفظ، کبھی کسی محاورے کو درست کر دیا اور اس کے بعد وہ شعر کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو غزلیں ڈاک سے موصول ہوتی تھیں ان کی اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ارشد تلامذہ میں سے جو موجود رہتے وہ لفافہ کھول کر غزلیں سناتے، اور جو اصلاح کی ضرورت اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی وہاں پہ سرخی لگا کر کے اس کو بنا دیا جاتا تھا۔ اب ایک دو شعر دیکھیے، احسن ماروی کا شعر تھا کہ کسی دن بے خودی میں جا پڑے تھے ان کے سینے پر، بس اتنی سی خطا پر ہاتھ کچلے میرے پتھر سے، داغ نے پڑے کی جگہ پر پڑا اور کچلے میرے کی جگہ کچلا میرا کر دیا، اور اس طرح سے شعر منطقی اعتبار سے درست ہو گیا، یعنی بے خودی کا ثبوت ایک ہاتھ کا اٹھنا ہے، دونوں ہاتھ کا نہیں۔ کسی دن بے خودی میں جا پڑا تھا ان کے سینے پر، بس اتنی سی خطا پر ہاتھ کچلا میرا پتھر سے۔ یا ایک شعر تھا کہ غیر کو جام شراب اور ہمیں کچھ بھی نہیں، یاد رہ جائے گی ساقی یہ عنایت تیری۔ داغ نے پہلے مصرے میں صرف یہ کر دیا کہ غیر کو جام شراب اور ہمیں صاف جواب، شعر کہیں سے کہیں پہنچ گیا کہ غیر کو جام شراب اور ہمیں صاف جواب، اور پھر یاد رہ جائے گی ساقی عنایت تیری۔ اسی طرح سے عزیز یار جنگ کا جو ایک شعر تھا کہ کیا جانے آب تیغ کی لذت جناب خضر، نازا ہیں وہ تو اپنی ہی آب حیات پر۔ داغ نے دوسرے مصرے کے پہلے حصے کی اصلاح کی، مرتے ہیں وہ تو چشمے آب حیات پر۔ یا اسی طرح سے ایک شعر ہے کہ میں خاموش بیٹھا ہوں، یا سیما اکبر آبادی کا شعر دیکھیے کہ بہت اچھا شعر ہے، لیکن اس کے باوجود داغ نے جو اصلاح کی کہ تناسانی ہماری بڑھ گئی اتنی محبت میں، تناسانی ہماری بڑھ گئی اتنی محبت میں کہ اب نالا فلک کی سیر کرنے کم نکلتا ہے۔ داغ نے پہلا مصرع اس طرح کر دیا، تناسانی کی جگہ ہماری ناتوانی بڑھ گئی اتنی محبت میں کہ اب نالا فلک کو سیر کرنے کم نکلتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصلاح کا مقصد لفظی معنوی لغزشوں کو دور کرنا، ادبی اور فنی نقائص کے ساتھ عروضی غلطیوں کی اصلاح، تاکہ شعر میں کوئی عیب باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مبتدی شعراء کے کلام میں اصلاح کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اور
اصلاح کے توسط سے شاعر کے اندر اعتماد اور یقین کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ شفیق جون پوری کا بہت مشہور شعر ہے کہ میں تاباں تو کرنے ڈالتا ہے ذرے ذرے پر، چمک جاتا ہے جس میں ذوقی استعداد ہوتا ہے۔ اصلاح کے باوجود بھی جو شاگرد اچھا ہے، علامہ اقبال نے اپنی غزلیں بھیجی، داغ نے دیکھنے کے بعد واپس کر دی اور کہا کہ آپ اس لائق نہیں ہیں۔ یا اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے بھی شاگرد تھے، ان شاگردوں کے توسط سے انہوں نے جو ایک فضا بنائی پورے ملک میں، اور آخر تک ظاہر ہے کہ اس وقت جو بھی شعری و ادبی سلسلے مل رہے ہیں وہ سب داغ سلسلے کے ہیں، چاہے نور ناروی ہوں، چاہے عرش بلسیانوی ہوں، یعنی ایک طویل فہرست ہے کہ جس میں وہی سلسلہ ہے جو داغ سلسلے کا ہے۔ اور داغ نے جس طرح سے دھوم مچائی تھی، ضرورت شعراء کو اس پر توجہ دینے کی ہے کہ اس دبستان کے قیام پر اور زبان و بیان کی غلطیوں پر یا زبان و بیان کے بہتر استعمال کے لیے ایسے اساتذہ سے رجوع کیا جائے، تو میرے خیال سے داغ کو یہ ایک سچا خراج عقیدت ہوگا۔ بہت بہت